ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله اللہ واللہ اکبر صلوات. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين. الحمد لله على كل حال وشكرا لله على كل النعمة العظيمة. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم معاني حبيب إله العالمين أبي الكعب القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، دعا گو ہوں خداوند متعال کی ذات ہم سب کی عبادات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. خدا کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خداوند متعال کی ذات نے ایک عظیم عبادت کرنے کا شرف نصیب فرمایا، وہ بھی دربار ملکوتی، بارگاہ ملکوتی، باب الحوائج کی پیاری بیٹی اور والی خراسان امام رضا علیہ السلام کی پیاری بہن کی بارگاہ عالیہ سے مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کو ایک سبق سنانے کا موقع شرف نصیب ہوا ہے. اور میرے اساتذ بزرگان علماء کرام ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں خدمات انجام دے رہے ہیں. خدا کی ذات بحق مظلوم کربلا علیہ السلام پڑھنے والے، سننے والے اور سننے والوں کی حفاظت کرنے والے، سیکورٹی والوں کی سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. عزیزان گرامی، سامعین کرام، محترم بزرگان دین، دانشمند حضرات تشریف فرما ہے. آپ کے سامنے بندہ حقیر نے قرآن کی ایک عظیم اور بہترین سمندر جس میں سمویا ہوا ہے، علمی اعتبار سے، مفاہیم کے اعتبار سے، عنوان کے اعتبار سے بہترین خطاب الہی ہو رہا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظہ، جب اللہ کی طرف سے کوئی آپ تک پیغام، میسج پہنچتا ہے، اللہ اکبر، من ربکم، اپنے پروردگار عالم کی طرف سے، اس کو قبول کر لو. کیا پیغام ملتا ہے، کیا میسج ملتا ہے؟ جب بھی کوئی حق کی بات آپ تک پہنچتی ہے، جب بھی موعظہ حسنہ، ایک نصیحت کی جاتی ہے، خدا کی ذات فرما رہی ہے ایمان کی پہلی منزل یہ ہے اس کو قبول کر لیا جائے. جیسا کہ اسی ضمن میں معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عبد خدا یہ کبھی نہ دیکھ کون کہہ رہا ہے. اللہ اکبر، بہت لطیف جملہ ہے عزیزان گرامی. دیکھیں، آیات پڑھنے میں اپنی لذت اور روحانیت اور معنویت اور تقویت ملتی ہے، لیکن جب تفسیر مالک قرآن کے در سے دیکھتے ہیں، یقین کریں زندگی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. دل چاہتا ہے کتابوں سے ایک لمحہ کے لیے انسان باہر نہ نکلے. یا سینے پہ قرآن ہو، قرآن کے اوپر نہج البلاغہ ہو، نہج البلاغہ کے اوپر مفاتیح الجنان ہو. عزیزان گرامی، پھر سورہ نحل میں میرے مولا فرماتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے، اللہ کے حکمت کے اور موعظہ حسنہ کی طرف دعوت دو. پہلی آیت جناب یونس، سورۃ یونس سے میں نے لی ہے، اور دوسری آیت سورہ نحل 125 نمبر. فرمایا اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو. اب دیکھنا یہ ہے اللہ کا راستہ کون سا ہے جو پوری انسانیت کی بقا کا ضامن ہو. اب یہ دیکھنا ہے اللہ کا راستہ کون سا بہترین اور اچھا ہے، کون سا ایسا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہو، جو علی کے راستے پہ لے کے جانے والا ہو. اللہ اکبر. دیکھیں عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب پہلے تو میں نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی، اب رسالت ماؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا ابا الحسن، مولا علی المرتضی علیہ السلام سے پیارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں یا ابا الحسن یا علی عجلوا بالصلاة، یا علی جب وقت اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، کبھی تاخیر نہ کرنا. اب دیکھیں دونوں معصوم ہیں، ایک نبوت اور رسالت کے مسند پہ فائز ہے، رحمت الہی کا مجسمہ ہے، اور دوسرا ایسی عظیم شخصیت ہے جو داماد پیغمبر بھی ہیں اور 11 اماموں کے بابا ہیں.
دیکھیں عزیزان گرامی، معصوموں کے معصوم بابا، ان کو وصیت کی جا رہی ہے۔ اصل میں مجھ جیسے چھوٹے سے ادنا سے حقیر طالب علم کو مولا یہ درس دینا چاہتے تھے، اس لیے استاد رسالت مآب ہیں، شاگرد علی المرتضی ہیں، سنانا جن کو چاہتے ہیں وہ مجھ جیسے طالب علم ہیں۔ دیکھیں، عجلو بالصلاۃ، نماز کو اول وقت میں پڑھنا، یا علی جلدی کرنا، نماز میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہیں پہ ایک اور جملہ یاد آ رہا ہے، ایت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں، میں نے جو بھی مقام پایا ہے، جو بھی شخص دنیا اور آخرت میں اپنی بقا چاہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اپنی بقا چاہتا ہے، اپنا نام روشن رہے، تو کسی تختی پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مقام پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بورڈ لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے تو اپنی پیشانی کو بر وقت سجدے میں چکا دے، بس تیری زندگی، تیری آخرت کی بقا اس سجدے میں ہے۔ تیرا رکوع و سجود اول وقت میں ہونا چاہیے۔ ایت اللہ تقی بہجت سے پوچھا گیا کہ بلا یہ اتنی علم عرفان اور اتنی تقویت اور معنویت قوت کیسے آپ کے پاس آئی؟ فرمایا اپنی نماز کو کبھی بھی ترک نہ کرنا، اول وقت میں پڑھو۔ اس کے بڑے فرائض ہیں۔ ایک، جو شخص چاہتا ہے میری نوکری نہیں ہے، میرے گھریلو معاملات صحیح نہیں ہیں، میری مشکلات ہیں، میں جب بھی کسی دفتر یا افیسر کے پاس جاتا ہوں میرا کام جلدی نہیں ہوتا، اسے چاہیے خاموشی کے ساتھ اس کی اللہ اکبر کی آواز آئے اور اس کا وضو شروع ہو جانا چاہیے، مسجد میں چلا جائے، بر وقت اس کی بارگاہ الہی میں، اس حکمران کائنات کے بادشاہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پہلی صف میں اپنی حاضری لگوائے۔ اللہ کہہ رہا ہے، خدا کی ذات کا وعدہ ہے، پھر دنیا کے امور جانے اور تیرا خالق جانے۔ دوسرا فرمان کیا ہے؟ فرمایا یا علی عجلوا لتزویج البنت، یا علی جب بیٹیاں جوان ہو جائیں ان کو رخصت کرنے میں جلدی کرنا۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے لطیف جملے ہیں عزیزان گرامی۔ فرمایا جب بیٹی جوان ہو جائے اس کے لیے جلدی کرنا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں ایک بیٹی آ جائے اس کے بعد دوسری بھی بیٹی آ جائے لوگ پریشان ہونے لگ جاتے ہیں، لیکن رسالت مآب فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، بلکہ بیٹی تیرے گھر میں آئی ہے، تیری بخشے کا سامان لے کے آئی ہے، تیرے رزق کا بندوبست کر کے آئی ہے، تیرے رزق میں اضافے کے لیے رحمت الہی نازل ہوئی ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک میں نکاح میں گیا، آج سے 10-11 سال پہلے کی بات ہے، لاہور میں۔ وہاں پہ حالانکہ وہ سیاسی لوگ تھے سارے، تو جب نکاح پڑھا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ حق مہر کیا لکھنا ہے، بیٹی سے پوچھا جائے، سب سے پوچھا جائے۔ اس کے والد گرامی بیٹی کے بابا یہ کہہ رہے تھے، والد محترم فرما رہے تھے 5 لاکھ لکھ دیں، 4 لاکھ حق مہر لکھنا چاہیے، دے سکتے تھے، لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا بیٹی سے مشورہ کریں۔ اس نے کہا بابا دیکھیں کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہے لیکن تربیت کیسی ہے، یہاں پہ تربیت کا پہلو نظر آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی تربیت کیسی ہے دیکھیں، انہوں نے کیا کیا، بیٹی سے پوچھا، انہوں نے کہا بابا مولانا صاحب قبلہ آپ اس سے کہہ دیں حقوق زوجین کے لیے میں تیرے لیے حلال اور جائز ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتی ہوں، حق مہر میرا یہ ہے کہ جب بھی کسی کی ابھی شادی کے بعد میں کسی کی دعوت قبول نہیں کروں گی، میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گی، بلکہ شادی سے کے بعد جو پہلا میرا قدم اٹھنا ہے حق مہر میں اس کو کہہ دو کفن کربلا اور زیارت امام حسین لکھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی بہت کم ایسے مجھے علمی دانشمند گھرانے ایسے بہت کم نظر آتے ہیں جہاں سے ایسے روحانی الفاظ میں نے سنے ہوں، نہیں سنے، لیکن یہ عوام الناس کی ایک بیٹی ہے، یہ تربیت کا اثر ہے، خدا جانے کس نے اس کے دل میں اتنی روحانیت کا چشمہ جاری کیا ہے۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہے، بابا ان سے کہہ دو کفن کربلا حق مہر میں اور زیارت امام حسین علیہ السلام، جب یہ کر کے آئیں گے اس کے بعد ہم دعوتیں قبول کریں گے۔ دیکھیں میرا بھائی، کچھ لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، یہ مولا امام سجاد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔
میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص ہے، فرمایا مولا ابن رسول اللہ دعا کریں آقا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، خیر عافیت کے ساتھ حج ہو جائے، پھر میں واپس بھی خیر عافیت کے ساتھ اپنے بچوں کو ملوں۔ میرے مولا نے دعا فرمائی، پھر فرمایا کیا تجھے ایک سید الساجدین مشورہ دے؟ کہا آقا کیوں نہیں، بسم اللہ حکم فرمائیں، آپ حکم کریں۔ مولا نے فرمایا تیرے ہمسائے میں ایک مومن ہے جس کی بیٹیاں جوان ہیں۔ نگرامی بہت لطیف جملہ ہے، اس کو ضائع مت ہونے دینا، اس کو اپنے کردار میں اپنائیں، اپنی لائف میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں میں اس کا استفادہ حاصل کریں، سنائیں ان کو اور عمل کریں، یقین کریں آپ کی زندگی یہ جو جہنم بنی ہوئی ہے یہ جنت کی خوشبو دے گی۔ مولا کیا فرماتے ہیں، جوان بیٹیاں اس کی ایسا کر جو حج کا پیسہ ہے وہ اس مومن کو جا کے دے دے، اور تیرا حج جانے میں سید الساجدین جانا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیرے نام اعمال میں حج لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے مولا، پاسپورٹ بھی بنوا لیا، ویزا بھی لگ چکا تھا، ٹکٹ ہو چکا تھا، بہرحال جو آپ حکم دے رہے ہیں وہ مجھ پر اطاعت واجب ہے، وہ انشاءاللہ میں عمل کرتا ہوں۔ اس نے جو 2-3 لاکھ 4 لاکھ جتنا بھی تھا خرچہ وہ سارا اس مومن کو دیا، کہا کہ میرے مولا نے فرمایا ہے یہ تو تجھ تک پہنچانا تھا، تیری بیٹیاں جوان ہیں، ان کو بر وقت انہیں رخصت کر اپنے اصل مقام کی طرف، اپنے اصل گھر کی طرف۔ شادیاں ہو گئیں، حاجی حج پہ چلے گئے، جیسا کہ واپس آئے، اب ہر مومن جب زائرین ایک دوسرے کے گھر میں جہاں سے زیارات کر مشرف ہونے کے بعد وطن واپس جاتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ کربلا معلی میں ہم نے بین الحرمین میں چائے پی تھی، بہت لطیف موقع تھا، ہم نے ایک مقام پہ نماز رکوع سجود کیے تھے، مسجد کوفہ میں 2 رکعتیں جو نماز پڑھی ہیں، تھکے بھی بہت تھے لیکن مزہ بہت آیا، بہت لطف آیا عبادت کا۔ پھر فرماتے ہیں علی المرتضی آقا کے حرم میں جیسے جب پہنچے تھے دعائے کمیل کا انتظام تھا، شب جمعہ تھی، بہت لطف آیا ہے۔ کیا کہنے ہم نے قم المقدس میں وہ مولا بی بی پاک معصومہ کی نگری میں نماز جمعہ پڑھی، اس کا کتنا لطف آیا، کتنی سعادت ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد نبوی میں ہم نے جو تلاوت قرآن کی تھی اس کی لذت کتنی آئی۔ آپس میں گفتگو شیئر کرتے ہیں، سارے حاجی مختصر یہ ہے، حاجی حج کر کے واپس آئے، سارے ایک دوسرے کو کال کر کے دعوت دیتے ہیں اور اس کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ مثلا اس کا نام تھا زاہد، مثال کے طور پر اس کا نام ہے زاہد، سارے لوگ آئے، فون کر کے کہتے ہیں کہ زاہد بھائی تیرے گھر میں کل پروگرام ہے، پرسوں فلاں کے دن گھر میں پروگرام ہے، آج ہمارے گھر میں پروگرام ہے۔ دعوت دی، فرمایا زاہد بھائی کتنا لطف آیا جب ہم طواف کعبہ کر رہے تھے، جب ہم عمرہ کر رہے تھے، پھر ہم سعی کر رہے تھے، جب ہم جنت کے ایک ٹکڑے کو، پتھر کو، حجر اسود کو ہم بوسے دے رہے تھے، کتنی مٹھاس زبان پہ پیدا ہوئی، کتنی شیرینی محسوس کر رہے تھے، کتنی لذت محسوس کر رہے تھے، کتنا پیارا ہم نے جیسے ہی پہلے طواف کا چکر لیا ہے کتنا حسین لطف آیا، ایسے لگ رہا تھا ہمیں ملائکہ ہوا میں پرواز کروا رہے ہیں، ہم مسجد نبوی میں کتنی عظیم حالت میں پہنچے اور کتنا لطف آیا عبادت کا۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہ شخص پریشان ہوتا ہے، پریشان ہونے کے بعد مولا کے پاس جاتا ہے، مولا یہ کیا وجہ ہے، میں تو حج پہ گیا نہیں، وہ سارے کہتے ہیں اس مقام پہ ہم نے کیسا کھانا کھایا، کیسی عبادت کی، یہ کیا وجہ ہے؟ میرے مولا نے تبسما، میرے مولا مسکرائے، فرمایا تو نے اپنے امام کی اطاعت کی ہے، اللہ کی ذات نے تیری شکل میں کتنے فرشتے ملائکہ خلق کیے ہیں، جو آج ان لوگوں کا ایک حج تھا اور تیرا قیامت تک، جب تک قیامت نہیں آتی تیرے نامہ اعمال میں حج اور عمرہ لکھا جائے گا۔ وہ ملائکہ تیری صورت میں شکل میں نازل کیے ہیں، کیوں؟ تو نے ایک امام کے حکم کی تکمیل کی ہے، امام کی اطاعت میں حج کو کینسل کر کے ایک غریب کی بیٹی کے لیے مدد کی ہے۔ ایسا کوئی ہے؟ بلکہ لوگ کوشش کرتے ہیں لوٹ مار کر کے زیارت پہ آ جائیں، اس زیارت کا کیا فائدہ؟ عزیزان گرامی پہلے اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اگر دیکھیں اپنی بیٹیاں جوان ہیں ان کو رخصت کرو۔ مولا علی المرتضی علیہ السلام کے ساتھ جب دختر نبی، دختر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی تزویج کا وقت آیا،
عزیزان گرامی عقد ہوا، شادی ہوئی تو پہلی مسجد نبوی میں یعنی پہلی شادی کی رات کے بعد صبح کی پہلی نماز رسالت ماب کے اقتداء میں نماز پیغمبر امام علی بن ابی طالب نے پڑھی تو مصافحہ کرتے ہوئے نبی پاک نے مولا علی مرتضیٰ کا ہاتھ تھوڑا سا محبت سے دبایا اور کہا یا علی میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نعم العون للعبادہ، خدا کی قسم رسالت ماب میں نے فاطمہ تو زہرا کو اپنی عبادت کرنے میں بہترین ساتھی پایا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شادی سے چند روز پہلے عبادت ختم، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن میرا بھائی میرے محترم، آؤ نا محمد کی بیٹی سے درس لیں، آؤ نا زینب عالیہ جناب کبریٰ سے درس لیں۔ ہماری مجالس ہوتی ہیں، آدھی رات تک مجالس ہوتی ہیں، جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر آرام سے جا کر بستر پہ سو جاتے ہیں۔ اصل مقصد جس کے لیے ساری رات جاگے تھے، روئے تھے، جو اس وقت جو ٹائم آیا ہے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، پوری ساری رات تو جاگا ہے لیکن 2 رکعت نماز کی سعادت نصیب نہ ہوئی۔ اس کا مطلب ہے تو نے فیشنی رسم منائی ہے، تو نے عزاداری کو فیشن سمجھا ہے، مقصد نہیں سمجھا۔ او چادر زینب عالیہ پر رونے والی میری بہنوں، او میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مظلوم کربلا کے جوان بیٹے کی میت کی خاطر رونے والوں، ان کے شہداء پر رونے والوں، ذرا غور کرو، ہم کہیں اور تو نہیں جا رہے، ہمیں کوئی استعمال تو نہیں کر رہا۔ او میرا بھائی، کربلا کسی خاص شخص کی کربلا نہیں ہے، کربلا پوری انسانیت لے کے ایک مجسمہ آئی ہے۔ کربلا سے ہر انسان صاحب ظرف جتنا ظرف رکھتا ہے وہ اس سے سبق لے سکتا ہے۔ پھر تیسرا فرمان، تیسرا جز میرے مولا نے کیا فرمایا، یا علی عجلوا للصلاة المیت، خدا نہ خواستہ کوئی فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اس کی تدفین کرنے میں، نماز جنازہ پڑھنے میں، تدفین کرنے میں جلدی کرنا۔ رسالہ ماب نے فرمایا کیوں؟ اس کا کیا ہے؟ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میت گناہوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائے اور اس کی بدبو یا کسی اور وجہ سے اہل علاقہ پریشان ہو جائے۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، روایات میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور باقی معصومین علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، بہت پیارے لطیف جملے وہاں سے ملتے ہیں۔ علامہ محمد حسین طباطبائی نے بھی اس واقعہ کو نقل کیا ہے اور شہید مطہری کی کتاب ہے راستان داستان اس طرح کا نام ہے، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان کے زمانے میں ایک نوجوان ہے، وہ آتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے کلیم اللہ نبی میرا آپ پر سلام ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا یا موسیٰ اے اللہ کے نبی میرے بابا کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس ٹائم جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کیوں نہیں، کل پروردگار عالم سے ملاقات ہے، گفتگو ہوگی، انشاءاللہ میں پوچھوں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، آواز قدرت ہے، اے میرا موسیٰ اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، ویلکم ٹو یو، خوش آمدید۔ موسیٰ کیسے آمد ہوئی، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہا اے میرے اللہ تیرا ایک بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا ہے بتا اس کا بابا اس ٹائم کس حالت میں ہے۔ کہا اس کے اہل علاقہ سے پوچھو۔ کہا میں نے تو یہ بتایا، اہل علاقہ تو کہتے ہیں بڑا زانی تھا، بڑا جھوٹا تھا، تہمت لگاتا تھا، لوگوں پر الزام تراشیاں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، بیٹیوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتا تھا، بہن بھائیوں سے اخلاق اور تمیز ادب کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، تو کہا پھر خدایا تو وہ اس ٹائم کہاں ہے؟ کہا اب تو بتا کہاں ہوگا؟ کہا جہنم میں۔ کہا کہ نہیں وہ جنت میں ہے۔ کہا میرے اللہ یہ تو تیری عدالت کے خلاف نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ میری عدالت کے خلاف تو ہے لیکن رحمان اور رحیم صفات کس کی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی میرے محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ کی ذات نے وہ مقام دکھایا، آنکھوں سے پردے ہٹائے، دیکھا
فرشتے اس کو جہنم میں پھینکتے ہیں، جہنم اس کو باہر پھینک دیتی ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں میرا اللہ یہ کوئی اتنا بڑا ظالم، کوئی گنہگار ہے، جہنم بھی قبول نہیں کرتی۔ اس وقت آواز قدرت آئی، اے میرے ملائکہ اس کو جنت میں بھیج دو۔ کہا کیوں جنت میں بھیجے؟ اب جناب موسیٰ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، میرے استاد محترم، میرے بزرگان، اب پیغام کیا ہے؟ کہا جب اس کی نماز جنازہ ہوئی ہے، اس نماز جنازہ میں 10 سے زیادہ لوگوں افراد نے شرکت کی ہے، جس کی وجہ سے سب جنازہ پڑھنے کے بعد کہہ رہے تھے بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا انسان تھا، اس کو نیکیوں کے ساتھ یاد کر رہے تھے۔ اگر جہنم میں بھیجوں میری عدالت ہے، اگر جنت میں بھیج رہا ہوں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ دنیا والے میرے مومن سچے ہو جائیں جو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا انسان تھا۔ ان کے احترام کی خاطر اس کو جنت میں بھیج رہا ہوں، اس کو جہنم میں بھیجوں گا، عدالت تو ہو جائے گی، لیکن دنیا میں جو میرے 10 مومن کہہ رہے ہیں کہ اچھا انسان تھا وہ جھوٹے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی ذات کتنی محبت کرتی ہے میرا بھائی۔ کبھی آپ نے سوچا، میرے مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نہج البلاغہ کا ایک فرمان اقدس ہے، میرے مولا فرماتے ہیں مومن اگر تو چاہتا ہے نعمت الہی تیرے گھر کا طواف کرتی رہے، رحمت الہی تیرا گھر کا طواف کرتے ہوئے ٹھکانہ بنا لے اپنا، تو سجدے بجا لا، سجدہ شکرانہ بجا لا۔ اگر چاہتا ہے وہ نعمت الہی، وہ رحمت الہی حفاظت کے ساتھ رہیں، کبھی یہاں سے غائب نہ ہو، فرمایا پھر اس کے لیے سجدہ شکرانہ بجا لا اور پھر صدقہ دے، ان نعمات کی حفاظت کے لیے صدقہ دیا کر۔ اب اسی ضمن میں قدرتی ایک بات یاد آ گئی ہے، معصومین علیہ السلام کے لیے بہترین کم سے کم یہ ہے سلام کیا کریں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، فرمایا مومنو اے ہماری ولایت رکھنے والوں صدقہ دیا کرو۔ کہا مولا کبھی جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کھانے پکانے کے لیے گھر میں بھی کوئی نہیں ہوتا، فقیر بھی کوئی نہیں آتا۔ مولا نے فرمایا کیا ایسا نہیں کر سکتے؟ چلتے ہوئے ہر قدم با قدم اپنے اجنبی، اپنے جاننے والے، اپنے غیر کو، مسلم کو یعنی چلتے ہوئے سلام کر دو، تیری چلی والی زندگی گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، آگے والی زندگی، آگے والے قدموں کا تیرا صدقہ ہے۔ فرمایا جب کسی دوست بھائی کو الوداع کرو یا گفتگو کرو، ابتدا گفتگو کی کلام کی سلام سے کرنی چاہیے، لیکن اکثر لوگوں کے میسج آتے ہیں، بعض اوقات سلام نہیں لکھتے۔ کیا وجہ سلام نہیں لکھا؟ جلدی تھی، اتنی جلدی میں تو نے اسلام کو ترک کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ کون سی جلدی تھی؟ مسلم بننے، انسانیت کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فصل پڑھنے کے بعد مومن کی گردن پر پہلا حق یہ ہے کہ جب بات کرے، جب ملاقات کرے، سلام کرے۔ جو مومن کم سے کم اتنا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، کسی مومن کو سلام بھی نہیں کر سکتا، تو کیا خیال کرتا ہے، کیا سوچتا ہے وہ تیرے باقی حقوق کا دفاع کرے گا؟ تیرے باقی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ نہیں میرا بھائی، میرے محترم، یہ تو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ اب مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بس آخری جملے زحمت تمام، میرے مولا فرماتے ہیں قال علی بن ابی طالب علیہ السلام ستۃ اشیاء حسن، 6 چیزیں بہت اچھی ہیں، بڑی پیاری ہیں، ولیکن معن ستۃ احسن، لیکن ان 6 چیزوں کے ساتھ 6 اور آ جائیں بہت لطف ہو جائے گا۔ وہ نہیں کہتے بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا کمال کر دیا آپ نے تو کمال کر دیا، پھر کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ بھائی لباس پہن لیا ہے، بہت اچھا پہنا ہے، بہت زبردست پہنا ہے، کاش اس کو استری کر لیتے اور حسین بن جاتا۔ مولا فرما رہے ہیں 6 چیزیں بڑی پیاری ہیں، اگر ان 6 چیزوں کے ساتھ اور 6 چیزیں آ جائیں بہت لطف آ جائے گا۔ فرمایا کون سی؟ پہلی چیز العدل حسن، عدل کرنا، انصاف کرنا بہت اچھا ہے۔
वहुआ मिनल उमराए अहसनुन, अगर हुक्मरान बादशाह घर के सरबराह वालिदैन या चचा या जिसको अहले अयाल बुजुर्ग समझते हैं वो अदल करे, यकीन करे जो सोने पे सुहागा है। अल्लाह अकबर। जनाब अकील मेरे मौला अली मुर्तजा के बड़े भाई, कुछ हालात संगीन हो गए, मौला के पास आए, फरमाया मौला आप तो मालिक गनीमत बैतुल माल के इंचार्ज हैं और माशाल्लाह सरबराह हैं, मैं तो आपका भाई हूं, कुछ माल तो ज्यादा दे दें। आज दूसरों को 2-2 किलो आटा दिया, मुझे भी दिया तो 3 किलो आज आटा दे दें, मिसाल दे रहा हूं। तो मौला वहीं पे तलवार थी, मौला ने भट्टी में, कोयले वाली भट्टी थी, आग में तलवार रखी, तलवार के बाद कहा अकील भाई पकड़ो। कहा कि या अली क्या कर रहे हैं, अपने भाई को जला रहे हैं। कहा कि अकील तू दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता और अली को जहन्नम की आग से डर नहीं लगेगा। मेरा मौला अली मुर्तजा जब बैतुल माल माले गनीमत वाले कमरे से जब जाते थे घर वापस, अपनी चादर अपनी अबा का दामन ऐसे झाड़ के जाते थे और दुआ करते खुदाया अली जैसे आया था उसी तरह खाली चादर के साथ अबा के साथ जा रहा है, मेरे पास बैतुल माल की मट्टी भी नहीं आए, मैं वो भी घर लेके जाना पसंद नहीं करता। अज़ीज़ान गिरामी, ये हैं आदिल हमारे इमाम। अब अक्सर उलमाए कराम बाज उन लोगों को फैसला करते हुए, बाज लोगों को, बाज सब नहीं, बाज लोगों को बाबा तकवा मशहूर मारूफ है लोगों के सफों में मुक्तदियान में, लेकिन जब फैसला एक अपने मफाद में नहीं होता या नुकसान में होता है, नुकसान में नहीं होता मफाद में भी नहीं होता, तो हाँ उनको अक्सर लज्जते हुए देखा है। ये चश्मे दीद, ये गुनहगार आंखें गवाह हैं, देखा है अज़ीज़ान गिरामी, फैसला नहीं कर पाते, मफाद को सामने रखते हैं। मेरे भाई ऐसे विलायत अली कबूल नहीं करते, विलायत अली अदालत मांगती है और फाके मांगती है और फकीर बनना पड़ता है, मलंग बनना पड़ता है, ऐसा मलंग जैसे अबू ज़र और सुलेमान थे। ये नहीं कि चर्च पी ली तो फिर मलंग बन गया। मेरे मोहतराम, फिर दूसरी बात, अस्सब्रु हसनुन, सबर करना बेहतरीन है, वह हुआ मिनल फुकराए अहसनुन, अगर फकीर उस पे सबर करे तो इससे भी और अच्छा है। सबर करना आम शख्स के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन फकीर या मुसीबत ज़दा जो तकलीफ में है, पैसे नहीं है, रिज्क नहीं है और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, लिबास इतना ज्यादा नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं मिल रही, ज़ायरीन ट्रांसपोर्ट के लिए परेशान है, टाइम पर गाड़ी नहीं, होटल नहीं बुक हो रहा, लेकिन और परेशानियां हैं। फरमाया इन मुसीबतों पे आप वैसे सबर करते हैं और बात है, लेकिन ऐसी मुसीबतों पर सबर कर लेना ये और अच्छी बात है और ज्यादा यानी इसमें सवाब है। अज़ीज़ान गिरामी, फिर फरमाया अल वरउ हसनुन व हुवा मिनल उलमाए अहसनुन, अल वरउ खुशनुदी और आजिज़ी इनकसारी, फजूल खर्ची से बचना, गरीबों की मदद करना, अच्छी गुफ्तगू करना, अच्छा किरदार अपनाना, सब लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन उलमा की जुबान पाकीज़ा हो तो कितना अच्छा होगा। उलमा किफायत शुआरी के साथ काम लें तो कितना अच्छा होगा। अक्सर आप देखा जाता है बाज़ उलमा की मुक्तदियान तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन खुद माशाल्लाह खुदा सलामत रखे, एक सलवात पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फिर फरमाया अस्सखाउ हसनुन, सैयद मोहतरम मेरे बुजुर्गवार, सखावत बहुत अच्छी चीज है, अल्लाह अकबर। फिर फरमाया वह मिनल अगनियाए अहसनुन, ये सखावत अगर अमीर करें तो फिर और ज्यादा अच्छी बात है, बहुत आसान है। वो कैसे? मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस्तरखान बिछाए हुए थे मदीना में, मौला अली मुर्तजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी मकाम पे काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, तो कहा जैसे मौला से मुलाकात हुई, फरमाया ऐ अब्द खुदा मैं बड़ा भूखा प्यासा हूँ, तू ये क्या जौ की खुश्क रोटी पानी में डबो के और फिर उनको डबो के उसके बाद खा रहा है। और कभी मौला घुटने पे तोड़ते थे, फिर टुकड़े तोड़ने के बाद पानी में डबोते, पानी में डबोने के बाद फिर उसको खाते।
فرمایا کوئی ایسی جگہ ہے، تو ایسی زندگی بسر کر رہا ہے، مجھے کوئی بتا کہیں سے کھانا مل سکتا ہے؟ فرمایا یہ ایڈریس ہے، اس پتہ پہ فلاں کوچے میں چلا جاؤ، فلاں جگہ پر مدینے میں پوچھ لینا حسن ابن علی کہاں ہے، اس کا دسترخوان، وہاں کھانا کھا لینا۔ یہ شخص جیسے پہنچا، دیکھا بہت ماشاءاللہ شتر مرغ، بہت اونٹ اور بیڑ بکریاں اور بڑے بڑے پیارے بکروں کا گوشت، دیسی مرغی کا گوشت، بٹیروں کا گوشت تھا وہاں پہ، جنتی غذائیں تھیں۔ جب پہنچا ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ جیب میں ڈال لیتا ہے۔ قدرتی طور پر میرے مولا کی نظر پڑی، میرے مولا فرماتے ہیں اے عبد خدا اچھے انداز میں، بہترین انداز میں سیر ہو جا، جتنی بھوک ہے کھا لے، پھر باقی اگر آپ کو بچوں کے لیے چاہیے وہ بھی آپ کو پیکنگ کروا کے آپ کو سفری ایک ڈبے میں پیک کروا دوں گا، آپ گھر لے جانا۔ یہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ دسترخوان پہ آرام سے خوشی و خضوع کے ساتھ بڑی تسلی کے ساتھ مطمئن ہو کے کھا۔ یہ شخص کہتا ہے نہیں مولا، میں اے سردار، اے آقا، میں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں لے جانا۔ ایک مومن نے، ایک شخص نے مجھے یہ جو ایڈریس بتایا نا، وہ بڑا بھوکا تھا، وہ خشک جو کی روٹیوں کو پانی میں ڈبو کے توڑ کے کھا رہے تھے، میں چاہتا ہوں میں کچھ کھانا اس کے لیے بھی لے کے جاؤں، پتہ نہیں وہ خود کیا نہیں آیا۔ فرمایا انہیں تمہیں بتایا نہیں کون ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا وہ میرے بابا علی المرتضیٰ ہیں، میں ان کا بیٹا حسن ابن علی ہوں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، پھر فرمایا التوبۃ حسنان وہو فی الشباب احسن، توبہ بہت اچھی چیز ہے لیکن جوانی میں کر دے تو کتنی عظیم ہوگی۔ الحیاء حسن وہو من النساء احسن، حیاء غیرت بہت اچھی چیز ہے، جب یہ شریف گھر کی بیٹیاں اور ناموس میں پائی جائے تو یہ کتنی حسین ہوگی۔ میرا بھائی، میرے محترم، دعا گو خداوند متعال کی ذات ہماری عبادات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور ہمیشہ مکتب اہل بیت سے ہمیں صحیح معنوں میں سیرت اہل بیت علیہم السلام سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین کے لیے میرے مولا نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میرے مولا نے اس دین کے لیے اپنے خاندان کو قربان کیا۔ عزیزان گرامی، اپنے بہن بھائیوں کو لے کے آیا کا، اپنی بیٹیوں کو لے کے آئے، جوانوں کو لے کے آئے، ان کو لے کے آئے جن کے چہرے پہ مسکراہٹ کے علاوہ کچھ بھی ہو نہیں سکتا تھا، نہ کچھ بول سکتے تھے نہ مانگ سکتے تھے، ایسے بھی معصوم کلیاں گلاب کی لے کے آئے ہیں میرے مولا۔ میرے مولا جیسے میدان میں پہنچے ہیں، فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ حضرت معصوم علی اصغر جھولے میں سوئے ہوئے ہیں، اپنے دونوں پھولوں کی کلیوں نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، فرمایا یا ابتا یا ابتا یا ابتا۔ میرے آقا جنگ کرتے کرتے واپس آئے، فرمایا اے رباب، اے زینب بہن، مجھے بتاؤ اصغر کی حالت طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا مولا پیاس کی وجہ سے میرا معصوم بہت نڈال ہو گیا ہے۔ آقا جب سے آپ نے صدا بلند کیا ہے بھائی، جناب عالیہ فرماتی ہیں بھائی جب سے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، اسی وقت سے اصغر نے اپنے جھولے میں تڑپنا شروع کر دیا ہے، ہاتھ بلند ہیں، خشک لب حرکت کر رہے ہیں، بابا میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، میرے مولا کی مدد کے لیے پوری کائنات حاضر تھی، حتیٰ کہ ملائکہ نازل ہوئے ہیں، جن آئے ہیں، سید مہدی لکھنوی ہیں، ان کی کتاب میں ہے، ایک جن کی پوری ایک ٹیم تھی، قبیلہ تھا، مولا کی خدمت کے لیے آئے۔ فرمایا نہیں، انا امام العادل، میں عادل امام ہوں، میں انسانوں کی جان جنوں کے ساتھ کیسے کرواؤں؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے مولا نے حضرت علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، لے کے پہنچے، میدان کی طرف جا رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے تھے حسین اب کوئی قرآن لے کے آ رہا ہے،
ہو سکتا ہے حسین کا بھی کوئی مددگار کوئی ساتھی نہیں بچا. حسین مولا اب قرآن لے کے آ رہے ہیں, کوئی قرآن میلا یا کوئی قسم دے آ رہے ہیں کہ حیا کرو, لیکن میرے مولا جیسے میدان میں پہنچے فرمایا او لوگو یا ایھا الناس ان لم ترحمونی, اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے, دیکھو میرا پھول ابھی کھل رہا ہے, اس کو چند گھونٹ پانی کی ضرورت ہے, چند قطروں کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی او میرے محترم, جب کہا گیا مجھے پانی دے دو, سنیں گے اشقیاء ظالموں کی طرف سے کیا آوازیں بلند ہوئی, یہی کہہ رہے تھے حسین بہانے نہ بنو, پانی خود پینا چاہتے ہو, نام اصغر کا کرتے ہو. اللہ اکبر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو میرے مولا اپنے شہزادے کو لے کے چل رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ, یہ سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں اصغر سے بولنا نصیب ہو یا نہ ہو, اصغر جواب دے یا نہ دے. ابھی اصغر کو سلام تو کروں, جواب دیتا ہے, کتنی خشک زبان ہے. مولا نے اصغر مولا کو ہاتھوں پہ رحل پہ لیا ہوا ہے نعت کے قرآن کو, نعت کے قرآن کی کلی جیسے قاری قرآن کو کھولتا ہے تو آیات نظر آتی ہیں. علی اصغر نے اپنے لب کھولے ہیں اور میرے مولا نے سلام کیا اور اصغر نے سلام کا جواب دیا, وہ سناؤں. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزادار و اصغر نے جواب دیے, بابا میرا بھی سلام ہو. میرے آقا اپنے شہزادے کو ہاتھوں پہ لے کے جا رہے, ایسے سینے سے لگائے ہوئے تھے جیسے قاری قرآن کو اٹھا کے عزادارو تلاوت کے لیے مصلی عبادت پہ آتا ہے. میرے مولا اصغر کو اٹھا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں, یہی کہتے ہیں لوگ میرا اصغر پیاسا ہے. اللہ اکبر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادار میرے مولا جیسے لے کے گئے حیا کرو, میرے معصوم کو پانی دو, اور چھوٹی اولاد والے میرے اساتذ کا مجمع تشریف فرمائے. ایسے عزادہ اگر روایت نہ ہوتی آپ کا دل نہ دکھاتا. میرے استاد محترم نے کل بڑا لطیف جملہ پڑھا ہے, آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں. عزادارو سنیں گے جملہ, محبت بڑا جملہ ہے. جناب علی اصغر کے لیے ان کی طرف سے جب آواز آئی حسین اگر یہ پیاس ہے, اصغر سے کہو خود پانی مانگے. اللہ اکبر. عزادارو میرے مولا نے روتے ہوئے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. کا اصغر چاند لب کھولو. عزادار علی اصغر نے لب کھولے ہیں, خشکی کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے زبان تالو کے ساتھ چپٹی ہوئی تھی. عزاداروں بڑی مشکل کے ساتھ حرکت دی ہے, رو کے کہتے ہیں لوگو ارحمونی انا طفل صغیر انا عطشان انا عطشان. لوگو حیا کرو میں پیاسا ہوں. اللہ اکبر, اجرکم اللہ. عزادارو سنیں گے جملہ, شمر ملعون کی عمر بن سعد کی فوج میں آوازیں بلند ہوئی ہیں. ایک آواز آئی ہے, اے حرملہ اقطع کلام الحسین, کو قاری قرآن مظلوم کربلا کے قرآن کو پارا پارا کر دے. حسین کے زبان کو شکست
شکستہ کر. عزادارو سنیں گے جملہ رات کو مجھے تڑپا رہی تھی, میں روایت لکھ رہا تھا, میں رو رہا تھا. وہ کون سا جملہ ہے؟ عزادارو تین مرتبہ حرملہ نے تیر کمان کو سیدھا کیا ہے, زمین پہ گر جاتا ہے, ہاتھ کامتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تو بڑا تیر انداز ہے, تو بڑی بڑی جنگیں کی ہیں, اس کا معصوم کو بھی نہیں مار سکتا. عزادارو سنیں گے جملہ. حرملہ کہتا ہے میں کیا کروں, جب بھی تیر کمان سیدھی کر دو میں اصغر کے گلے کا نشانہ کھینچتا ہوں. اللہ جانے اس کائنات کے پیچھے کون ہے جو مجھے چادر ہلا کے کہہ دیا نہ مار. مجھے نہیں پتا اس کی ماں ہے یا بہن ہے, رو رو کے کہہ دیا نہ مار. اللہ اکبر, اجرکم اللہ. عزادارو سنیں گے جملہ. آخر کار شمر ملعون کے حکم کر, عمر ابن سعد کے حکم پر حرملہ نے تیر چلایا ہے. میرے آقا اپنے شہزادے کو ایسے پکڑے ہوئے تھے جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے. عزادارو جیسے تیر آیا اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا. میرے مولا علی اصغر کا گلا عباس مولا کا بازو پیوست ہو گئے. اللہ اکبر. یہاں پہ ایک بہت پیارا جملہ یاد آ رہا ہے. عزادارو کون سا جملہ سنیں گے؟ ایک انگریز رائٹر نے لکھا ہے, کہا جب مچھلی کا شکار ہوتا ہے, اللہ اکبر, سب حضرات جانتے ہیں جب مچھلی کا شکار ہوتا ہے مچھلی کو پانی سے اتنی محبت ہوتی ہے, جب پانی سے باہر آتی ہے تڑپنا شروع کر دیتی ہے. جب یہ تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے کبھی دائیں گرتی ہے کبھی بائیں گرتی ہے. عزادارو جب یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے کبھی اپنا پانی کے لیے چھوٹا سا منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. عزادارو یہ تین صفات جناب علی اصغر کے ساتھ حالتیں گزری ہے. جب حرملہ نے تیر مارا اپنے بابا کے ہاتھوں پر تڑپنا شروع کیا ہے. عزادارو جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو گئی کبھی دائیں گرتے تھے کبھی بائیں گرتے تھے. جب یہ طاقت بھی ختم ہو گئی ہے کبھی پانی کے لیے چھوٹا سا منہ کھولتے کبھی بند کرتے. یہی کہتے ہیں بابا براضی ہو, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. اے میرے اللہ محمد کا واسطہ ہمارے سہرا کبھی رحمہ فرماؤ. اے میرے اللہ علماء حق بزرگان دین مہاراج اعظم رہبر معظم قائد ملت جعفریہ کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرماؤ. اے میرے اللہ جتنے مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرماؤ. اے میرے اللہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ جتنے مومنین نے میں حقیر کے ذمہ دعائیں لگائی ہے میرے اللہ تجھے باب الحواج کی پیاس کا واسطہ میرے مولا حسین کے سینے کے تعویذ کا واسطہ میرے اللہ تمام مومنین مومنات کی حاجات شریعہ کو پورا فرماؤ. اے میرے اللہ جتنے مومنین مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد نارینہ اولاد صالح عطا فرماؤ. اے میرے اللہ جتنے مومنین مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو حل فرماؤ. اے میرے اللہ یہ دنیا فسق و فجور سے بھر چکی ہے, نظام عدل کے لیے امام حجت کا ظہور فرماؤ. اے میرے اللہ میرے وطن
نزی پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، میرا اللہ میرے وطن عزیز کی سرزمین کی حفاظت فرما، میرا اللہ کائنات کے مظلومین کی غائبانہ مدد و نصرت فرما، میرا اللہ مومنین مومنات کے بچوں کو محبت اہل بیت کے ساتھ نور علم عطا فرما۔ اے میرے اللہ سید صاحب نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، چودھری برادران نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، چودھری فخر صاحب کے ماموں مریض ہیں، میرے اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ، معصوم علی اصغر کی پیاس کا واسطہ آزادہ رو، ایک معصوم بچے کے لیے کتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں ایک لیوان لیتی ہیں، 2 یا 3 مرتبہ انگلیاں ڈبو کے دیتی ہیں، آزاد رو 4 یا 5 قطروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ ظالم پانی دے دیتے کیا ہوتا؟ اصغر کو شہید کرنے کے بعد پہلی رات جناب رباب جب پتھروں پہ سو رہی تھی، نیند نہیں آتی تھی، لیکن تکلیفیں مصیبتیں انتہا کی تھی، بی بی روتی تھی، رونے کے بعد رو رو کے کہتی پیا فجر دا تارا ہائے چڑھ سی اصغر پیم مرغم لیسن بولی معمول مطابق۔ اے میرا اللہ محمد و محمد کا واسطہ میں حقیر کو ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ میرا اللہ مامو جان فوجی محمد نواز صابر صاحب، محمد علی جعفری صاحب، علامہ محمد علی جعفری صاحب، احمد علی صاحب، میرا اللہ بابا غلام حسین، باقی دیگران مرحومین کے درجات بلند فرما۔ میرا اللہ میرے والدین کا سایہ رحمت ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ میرے اساتذہ بالخصوص استاد محترم قبلہ علامہ تصور حسینی صاحب، ان کے خاندان کو، ان کی والدہ صاحبہ کو طول عمر صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرا اللہ سید اکبر علی شاہ صاحب محترم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و معنیہا و منیہا و سر المستودع فیہا۔ اے میرا اللہ ایک مومنہ نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں، ان کے ایک بھائی گرفتار ہے، میرا اللہ انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔